السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آج ہمارے پاس لاسٹ ڈے ہے یہ والا ناول فنش کرنے کا، تو فائنلی کل کا بھی دن لگا کر، آج کا بھی دن لگا کر، اور کل کی رات بھی میں نے ایسے ہی کاٹ دی لکھتے لکھتے، اور فائنلی میں نے اس کی آخری قسط لکھ لی۔ یس، ہمارا یہ ناول یہ آج ختم ہونے والا ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہوگی ذرا لانگ، کیونکہ اوبویسلی آخری ایپیسوڈ ہے تو لمبی تو ہوگی۔ تو اس کا تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ نہیں آئی، اس کی ڈائریکٹ لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ ویسے تو میں نے 2 پارٹس میں لکھی تھی کہ میں 2 پارٹس کروں گی، پھر میں نے سوچا میں ایک ہی پارٹ میں اس کو پورا فنش کروں گی۔ تو چلیے آج کی ہم لمبی ایپیسوڈ پر نہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بی کی پلکوں پر نام تمہارا ہے کی ایپیسوڈ آج اسی وجہ سے نہیں آئی کیونکہ میرا اس کو لکھتے لکھتے سارا دن گزر گیا، کیونکہ کل ہم نیا ناول شروع کریں گے تو میں چاہتی تھی کہ پہلے ہم اس ناول کو ختم کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ تے میرا دلبر جانی قسط نمبر 23، لاسٹ ایپیسوڈ، تحریر عریج شاہ۔ مبارک ہو، یہ پریگننٹ ہیں، ان کا بہت خیال رکھیں، یہ کافی کمزور ہیں، پہلی پریگننسی میں احتیاط زیادہ کرنی پڑے گی، ڈاکٹر انہیں تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ ماما اور بابا کا تو خوشی سے برا حال ہو رہا تھا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر، آپ نے بہت اچھی خبر سنائی ہے، سدان بیٹا یہ خبر تم اس نکمے تک پہنچاؤ۔ ماما ابھی بول ہی رہی تھی کہ ولیل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، وہ خاموش ہو گئی۔ جی آنٹی، میں جلد سے جلد اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی اس کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا، آپ پریشان مت ہوں، آپ بس اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، میں دوبارہ آؤں گا، وہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ ماما اسے ہزاروں دعائیں دیتی سب کو یہ خوشخبری سنا رہی تھی۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی تھی، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو خود سے دور کر بیٹھی ہے، کہ آج اسے یہ خوشی بھی اکیلے منانے پڑ رہی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے کیان کو ڈھونڈ لائے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس شخص نے اسے، جس نے کہا تھا کہ وہ اس کے شوہر کو کچھ نہیں ہونے دے گا بلکہ صرف اور صرف اپنا کام کرے گا اور اس کے شوہر کا نام ہر طرح سے اس کیس سے ہٹا دے گا، لیکن اس نے تو اس کے شوہر کو بھی پھنسا دیا تھا، ورنہ آج وہ اس کے ساتھ اس خوشی کو منا رہا ہوتا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس شخص سے جو صرف اپنے مطلب کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، آج کیان کو غائب ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، جیل سے بھاگ کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اس کی اب تک کوئی خبر نہ ملی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی خبر ملی تھی جو اس کے ساتھ بھاگ کر گئے تھے، جبکہ ہر طرف انسپکٹر عباس کے بول بالا تھا، لیکن کبھی اس کی تعریفوں میں ایک نیوز چینل خبریں سنا رہا ہوتا تو کبھی دوسرا نیوز چینل، جبکہ اس کی تعریفیں سن سن کر اس کے کان پک چکے تھے۔ ہر روز بیٹھ کر وہ خبریں سننے لگتی تھی کہ کہیں سے کیان کی کوئی خبر مل جائے۔ سدان نے بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی۔ اس کے والدین نے جب یہ سب کچھ سنا تو وہ بھی صدمے میں آ گئے تھے، وہ لوگ اسے واپس گھر لے کر جانا چاہتے تھے لیکن اس کی امی اس بات کے لیے راضی نہ ہوئی۔ آخر اس کی کوکھ میں اس خاندان کا وارث سانسیں لے رہا تھا، وہ کیسے اسے خود سے دور کرتی؟ انہوں نے مشکل سے ہی صحیح لیکن انہیں منا لیا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ کیان کی غیر موجودگی میں اس کے ماں باپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ کیان کے غائب ہونے میں کہیں نہ کہیں وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اس نے خود ہی اپنے والدین سے بات کی تھی اور انہیں سمجھایا تھا کہ کیان جو بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وجہ اس کا اور اس کے آنے والے بچے کا فیوچر ہے۔ وہ اپنی اور اپنی فیملی کی بھلائی سوچ رہا تھا جو کوئی بھی مرد سوچتا ہے، ہاں، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا جس کا اسے افسوس تھا، لیکن اسے رائے راست پر لانے کے چکر میں وہ خود بھی بہت بڑی غلطی کر چکی تھی جس کے لیے وہ سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بابا پلیز نیوز چینل چینج کریں، پھر سے اس انسپکٹر عباس کی تعریفوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوگا۔ مجھے نفرت ہے اس آدمی سے، اس کے ذکر سے، پتہ نہیں آپ کیسے سن لیتے ہیں، وہ غصے سے بابا سے کہنے لگی تھی، جو ٹی وی چینل پر انسپکٹر عباس کی
تعریفوں میں زمین آسمان ایک ہوتا سنتے اکتا چکی تھی۔ ارے بیٹا، اس انسپکٹر کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی ہے، مجھے تو اسے دیکھنے کا تجسس ہو گیا ہے۔ تمہیں نہیں ہوا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، جبکہ ان کی بات پر اس نے اپنے چہرے کی ناگواری چھپائی نہیں تھی۔ تجسس؟ بابا، میرا بس چلے تو میں اس کے سامنے آتے ہی اسے شوٹ کر دوں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں اس کی شکل سے واقف نہیں ہوں، ورنہ میں اس کو کہیں سے بھی تلاش کر کے قتل کر دیتی۔ اتنی نفرت ہے مجھے اس آدمی سے، یہ اتنا دھوکے باز انسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کیان کو کچھ نہیں ہونے دے گا، بلکہ ان کا نام اس کیس سے ہٹا دے گا، لیکن اس نے الٹا کیان کو ان سب چیزوں میں پھنسایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہو اور وہ سچ میں اسے جان سے مار ڈالے۔ بابا نے اس ٹاپک کو چھیڑ کر کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اچھا چھوڑو بیٹا، میں چینل بند کر رہا ہوں، تم فضول میں ٹینشن لے رہی ہو۔ ڈاکٹر نے تمہیں سٹریس لینے سے منع کیا ہے، تم بس اپنا خیال رکھو۔ بابا ٹی وی آف کرتے ہوئے بول رہے تھے کہ وہ بھی اٹھ گئی تھی، کیونکہ کیان کی تو کوئی خبر ملی ہی نہیں تھی۔ فضول میں ٹی وی کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے بیکار تھا۔ آپریشن کامیاب ہوا۔ مبارک ہو انسپکٹر کیان، آپ ان سب لوگوں کے بارے میں پتہ لگانے میں کامیاب رہے ہیں۔ یقین نہیں آ رہا، اتنے سالوں سے پھنسا ہوا کیس آخر 4 ماہ بعد حل ہو گیا ہے۔ خیر مبارک سر، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ نے بھی اس کیس میں بہت ساتھ دیا ہے۔ بہت شکریہ میری شناخت چھپانے کے لیے، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا۔ میں تمہاری مدد کیوں نہ کرتا؟ تم نے اتنا کمال کا راستہ نکالا تھا اس کیس کو حل کرنے کے لیے، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہم جس چیز کو اتنا مشکل بنا کر بیٹھے ہوئے تھے تم اسے اتنی آسانی سے حل کر لو گے۔ تمہاری ذہانت قابل تعریف ہے، تم نے سچ میں ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اب بس تم یہ بتاؤ کہ تم کب تک واپس آنے والے ہو تاکہ ہم تمہیں تمہارا انعام دے سکیں۔ وہ بہت خوشی سے اس سے پوچھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ مسکراتے ہوئے انہیں اپنی واپسی کی تفصیل بتا رہا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ مشکل سے ہی صحیح لیکن انسپکٹر عباس کو دنیا والوں کے سامنے رکھے ہوئے تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ انسپکٹر عباس یہیں پر اپنے ملک میں ہی سیکرٹ مشن سر انجام دے رہا ہے، حالانکہ وہ پچھلے 3 مہینوں سے یہاں سے غائب تھا۔ انسپکٹر عباس ان کی پہنچ سے دور ہے سمجھ کر وہ لوگ بے فکر تھے اور ان کے بیچ رہ کر ایک ایک کر کے ان سب کو عبرت کا نشان بنا رہا تھا۔ یہ مشن اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ان 4 مہینوں میں وہ تقریباً 25 سے زائد گینگز کو پکڑنے میں کامیاب رہا تھا اور اب وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنے ملک میں جلد ہی واپس آنے والا تھا۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکا تھا، آج وہ پاکستان واپس جانے والا تھا۔ 3 مہینے پہلے بہت کچھ ہوا تھا، لیکن یہ سب اس کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس ساری سازش میں اس کے لیے جو سب سے مشکل تھا وہ تھا اپنی جان سے عزیز بیوی سے دور رہنا، جو انجانے میں ہی اس کیس میں اس کی کافی ساری مدد کر چکی تھی۔ تقریباً 4.5 مہینے بعد جب بابا نے اس پر شادی کا زور دیا تو وجہ یہی تھی کہ وہ رات رات گھر واپس نہیں آتا تھا اور پھر اس کے ماں باپ کو اس کی پریشانی سونے نہیں دیتی تھی، اسی لیے وہ اس پر شادی کا دباؤ ڈالنے لگے۔ اس وقت اس نے ان کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ صرف نکاح کرے گا، شادی نہیں، اور اس کے ماں باپ نے اس کی اس بات کو مان بھی لیا تھا۔ اس نے بڑے ہی دھڑلے سے اپنی پسند ان لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی اور انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ ولیل سے محبت کرتا ہے، وہ بچپن سے اسے چاہتا ہے اور اپنی لائف پارٹنر کے روپ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، جس کا اس کے والدین نے کھل کر فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ نکاح کے ساتھ ہی اس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر کے آئے تھے۔ پہلے اسے یہ سب سن کر بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وقتی طور پر وہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے تو صرف اپنے
اپنے ماں باپ کو پرسکون کرنے کے لیے شادی کے لیے ہاں کی تھی، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کے والدین اس کی شادی میں اتنی جلدی کرنے والے ہیں۔ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا۔ واللیل اسے اس کے مقصد سے ہٹانے میں کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی، لیکن اپنی محبت کے چکر میں وہ ملک سے محبت چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ واللیل کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کرتے ہوئے بھی اس نے اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بابا جو پہلے سے ہی اس کے کام سے چڑھتے تھے، ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اسے واللیل کے ساتھ باندھنے کی، اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اپنی ذمہ داری اور کام کو نبھانے کی، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جن کاموں میں وہ لگا ہوا تھا، اس میں فیملی کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کام کو بہت خوش اسلوبی سے سرانجام دے رہا تھا۔ انہی کاموں میں ایک لڑکی بھی شامل تھی جو اس پر برے طریقے سے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو پٹانے میں تقریباً 1.5 مہینہ لگا دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس لڑکی کا تعلق اس گینگ سے تھا جو اس کے ملک کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس لڑکی سے رابطے کے دوران ہی اس کا واللیل کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اسی لڑکی کی مدد سے وہ اس گینگ میں شامل ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، اور وہاں کے لوگ اس پر اعتبار کرنا بھی شروع کر چکے تھے۔ جب واللیل نے اس لڑکی کو جیولری شاپ میں اس کے ساتھ دیکھ لیا، وقتی طور پر اس نے صدان سے مدد لی تھی، اور اس کا ایک انتہائی فضول آئیڈیا اس نے اپنی بیوی کے سامنے بیان کیا اور خود کو ایک بڑی مصیبت میں پھنسا لیا تھا، جس کے لیے وہ بعد میں بہت پچھتایا بھی تھا۔ اس کا ارادہ واللیل کو سچ بتانے کا تھا، لیکن واللیل کی جذباتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اس نے فی الحال اسے ان سب چیزوں میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے والدین اس بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے، سو اس نے ان دونوں کو بھی اپنی قسم دے کر منع کر دیا تھا کہ وہ واللیل کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن واللیل کے سامنے رکھی کہانی کوئی اور ہی روپ اختیار کر کے اس کے سامنے آئی تھی۔ جب واللیل نے اگلے ہی دن اپنی ساری جیولری اس کے حوالے کر کہہ دیا کہ وہ ساری چیزیں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کرے، لیکن کسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے۔ اسے اس دن اپنی بیوی پر بہت پیار آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ بھی بتا نہیں پایا تھا، اور کچھ دن کے بعد ایک اور دھماکہ اس فون نے کیا تھا جو صبح ہی اس نے سن لی۔ اس وقت وہ اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا کہ واللیل کو حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے اس کے سامنے ایک اور کہانی بنا کر پیش کر دی۔ اسے اپنے ہی گھر کے نوکروں پر شک تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس گینگ کے لوگ پوری طرح اس پر اعتبار نہیں کرتے، اسی لیے اس کے گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس کا یہ شک سچ ثابت ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت مشکل سے ان لوگوں کے بیچ جا پایا تھا۔ وہ کسی طرح کے شک میں نہیں آنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے واللیل کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ وہ سارے غلط کام کرتا ہے۔ اس کے بعد واللیل کا الٹا ہی ری ایکشن اس کے سامنے آیا۔ اس سے ناراض ہو کر وہ چلی گئی تھی، اور وہ اس کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے 1000 بار کہنے پر بھی وہ نہیں آئی۔ اس کی ناراضگی جائز تھی کہ وہ اسے ہر طرح کے غلط کام سے روکنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ہر طرح کا الٹا کام چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، لیکن ابھی وہ جو بھی کرنے والا تھا اس مشن کو ختم کرنے کے بعد ہی کرنے والا تھا۔ وہ سارے ثبوت جمع کر چکا تھا، اور کافی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر کے ان کو بلیک میل کر رہا تھا، اور وہ مجبور ہو کر
اس کو پیسوں کی آفر کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک لالچی انسان ظاہر کر رہا تھا جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ سارے ثبوت وہ پولیس تک پہنچانا چاہتا تھا، اور اس کے گھر میں موجود لوگ جو ان لوگوں کے ہی آدمی تھے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، جن کے سامنے وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنی الماری میں موجود ثبوتوں کو پولیس تک پہنچائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں موجود لوگ اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اس کی کسی بھی حرکت کو پل پل رپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کسی طرح کی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا یہ مشن ان لوگوں کے ساتھ ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے لیے اسے ولیل کو استعمال کرنا پڑا۔ اس نے خود سارے ثبوت الماری میں اس کے سامنے رکھے۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ ولیل کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے بڑی ہی صفائی سے عباس کے بارے میں بتایا، لیکن وہ اب اس کا نمبر انٹرنیٹ سے جا کر سرچ کرنے لگی۔ بے وقوف لڑکی اتنا بھی نہیں سمجھتی تھی کہ ایک انڈر کور آفیسر کا نمبر اسے کبھی بھی انٹرنیٹ سے نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی اس نے صدان کا سیکرٹ نمبر وہاں لکھ دیا تھا، جو کہ بعد میں کچھ دن تک اسے تنگ کرتا رہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں دوبارہ ایسی کوئی غلطی کرے۔ اس کے لیے تھوڑی سی سزا بہت ضروری تھی، اور صدان نے ایک اچھا درزی بن کر اسے خوب تنگ بھی کیا تھا، اور بعد میں اس نے خود ہی اپنا نمبر اس تک پہنچایا۔ اس نے بڑی ہی صفائی سے اپنی طرف سے عباس کا نمبر اس کے موبائل سے نکالا تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود ہی اسے نمبر دینا چاہتا تھا، اور اس نے دیا تھا۔ اس کے بعد جیسا اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس نے عباس کو فون کیا، اور نہ صرف فون کیا بلکہ بڑی ہی صفائی سے اس نے ان ثبوتوں کو پولیس تک پہنچا دیا، جس کے بعد ان میں سے کافی سارے لوگ پکڑے جا چکے تھے اور کافی سارے بھاگ گئے تھے۔ اس نے اب تک اپنی سچائی کھلنے نہیں دی تھی، اور اب ان لوگوں کے ساتھ ہی ملک سے فرار ہو گیا تھا، اور پھر آج 3 مہینوں کے بعد وہ ان کا پورا گینگ ایکسپوز کر کے واپس جا رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے جب اسے پتہ چلا تھا کہ ولیل پریگننٹ ہے، اس کا بس نہ چلا کہ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ جائے، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اسے صبر کرنا تھا، اور اس نے صبر کیا تھا، بس وہ پہنچنے میں تھوڑی دیر کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سب حقیقت جاننے کے بعد ولیل اس سے سخت خفا ہوگی، لیکن وہ اسے منا لے گا۔ اس کی معصوم سی بیوی کو منانا اس کے لیے کہاں مشکل تھا۔ بابا، جا کہاں رہے ہیں ہم؟ یہ بھی تو بتائیں، میرا اس وقت کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا۔ بابا نے اسے تیار ہونے کے لیے کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آج جہاں جانے والے ہیں وہاں اس کا چلنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن بابا کے بار بار کہنے پر ان کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئی تھی، حالانکہ اس کا دل کہیں جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارا گھر سے نکلنے کو دل نہیں کر رہا، پر یہی سمجھ لو کہ یہاں جانا بہت ضروری ہے، اسی لیے تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں۔ بابا نے پیار سے سمجھایا تو ماما بھی تیار ہو کر باہر نکلی۔ لو، تمہاری ماما بھی آ گئی تیار ہو کر، چلو اب چلتے ہیں۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ بابا کے ساتھ اکیلی جائے گی، ماما کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، کیونکہ کیان کے جانے کے بعد آج وہ پہلی بار کہیں جا رہی تھی، اور پھر خوشی سے ان کے ساتھ آ گئی۔ شکر ہے وہ بھی گھر سے باہر نکل رہی تھی، ورنہ کیان کے جانے کے بعد انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا، یہ کون سی جگہ ہے، اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں کتنے سارے پولیس والے ہیں، میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ بابا اسے کرسیوں کی طرف لے کر جا رہے تھے جب اس نے کہا، یہاں بہت سارے پولیس والے تھے، لیکن یہ پولیس اسٹیشن نہیں بلکہ کوئی ہال تھا۔ ارے بیٹا، یہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے یہاں، آج بڑے بڑے پولیس آفیسر یہاں آئے ہوئے ہیں، بہادر اور قابل افسران کے کندھوں پر سٹارز بڑھانے کے لیے۔ میرا مطلب ہے یہاں پر کافی سارے آفیسرز کو آج پروموشن وغیرہ دی جائے گی، اور میں نے سنا ہے کہ انسپکٹر عباس بھی آنے والا ہے۔
میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ بابا اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ عباس کا نام سنتے ہی اسے غصہ آنے لگا۔ تو آپ اسے دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ اگر آپ مجھے گھر پر یہ بات بتا دیتے تو میں کبھی یہاں آنے کی غلطی نہیں کرتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اس سے کتنی نفرت ہے۔ آج آپ کا بیٹا گھر واپس نہیں آ رہا تو اس کے پیچھے کی وجہ وہی کمینہ آفیسر ہے جس نے اپنا کیا وعدہ نبھایا نہیں۔ نفرت ہے مجھے اس آدمی سے۔ چلیں یہاں سے واپس۔ وہ غصے میں واپسی کی طرف قدم بڑھانے ہی لگی تھی جب اچانک سامنے سے سدان آتا نظر آیا۔ ارے بابی جان، بیٹھے تو صحیح، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ وہ زبردستی اس کو بیٹھنے پر مجبور کرتا کسی کو ڈھونڈنے لگا تھا، جبکہ پیچھے ردا بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے اسٹیج پر مائک پکڑے کھڑا آفیسر نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ اس کا ایک لمحہ بھی وہاں رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا جب ایک بڑی عمر کے آفیسر نے انسپکٹر عباس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنا شروع کر دیا۔ اسے مجبور ہو کر ان لوگوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا تھا، اور یہ اس کی مجبوری ہی تھی کہ اسے انسپکٹر عباس کے بارے میں سننا پڑ رہا تھا۔ ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارے پاس انسپکٹر عباس جیسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ملک کی خاطر ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ انسپکٹر عباس کا مشن 4.5 ماہ سے جاری تھا اور آخر کامیابی حاصل کر کے وہ لوٹ آئے ہیں۔ پاکستان کے اندر اور باہر ہمارے ملک کے خلاف کام کرنے والے ایک ایک غدار کو ڈھونڈ کر انہیں ان کے انجام تک پہنچا لینے والے ہمارے انسپکٹر عباس کو ہماری پولیس فورس سلام کرتی ہے۔ ان جیسے جانباز آفیسرز کی وجہ سے ہی ہم فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا ملک سب سے پہلے ہماری ڈیوٹی ہے اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے۔ وہ بولے جا رہے تھے جبکہ ولیل اکتائے ہوئے وہاں بیٹھی تھی۔ جب اسی آفیسر نے انسپکٹر عباس کو اوپر اسٹیج پر انوائٹ کیا، یہ سب اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بس جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن بابا اور ماما اتنے ایکسائٹمنٹ میں تالیاں بجا رہے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسٹیج کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی، لیکن سامنے دیکھتے ہی وہ سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ آج 3 ماہ کے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی تو کس حال میں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر، یہ مشن صرف میں نے نہیں، آپ سب نے بھی مکمل کیا ہے۔ آپ نے ان سب چیزوں میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اگر آپ مجھ پر اعتبار نہ کرتے اور میرے پلان کے مطابق میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید یہ سب کچھ کبھی ممکن نہ ہوتا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا جبکہ ولیل سے ایک سیکنڈ بھی وہاں مزید رکا نہ گیا۔ جھٹکا بہت بڑا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ وہ بے وقوف بنتی رہی اور یہ شخص اسے بناتا رہا۔ وہ جو پچھلے 3 مہینوں سے یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کا شوہر اس کے والدین سے دور ہو گیا تھا، آج اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس کا دل چاہا کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے، اور مزید وہ ایک سیکنڈ وہاں نہ رکی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ کیان نے اسے وہاں سے نکلتے دیکھا۔ اس کے باپ نے اس سے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن کیان کے اشارے پر رک گئے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ خود اسے منائے۔ وہ غصے سے گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے اس بات پر یقین کر پانا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے جس شخص کے لیے اتنی ہلکان ہو رہی تھی وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ یہ سب کچھ کرتا رہا اور اسے کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔
وہ اس شخص سے اپنے شوہر کی آزادی مانگ رہی تھی، اس کا بہتر مستقبل مانگ رہی تھی۔ حقیقتاً خود ہی وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اپنا ضروری سامان پیک کرنے کے بعد اس نے جیسے ہی بیڈ سے سامان اٹھایا، وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ چہرہ پھیر گئی۔ کیان مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی صفائی پیش کرنے کا؟ اسے اس طرح جذباتی فیصلہ کرتے دیکھ کر وہ وہیں رک کر اس سے سوال کرنے لگا۔ اس وقت میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی مسٹر کیان عباس۔ میں اب تک اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، اور وہ بھی کوئی چھوٹا سا دھوکہ نہیں۔ پچھلے 3 مہینوں سے میں ایک پل میرا سکون سے نہیں گزرا، یہ سوچ کر کہ میں نے آپ کو آپ کے والدین سے دور کر دیا، آپ سے اتنی بڑی خوشی چھین لی کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی یہ سب کچھ تو آپ کی پلاننگ تھی۔ یقیناً آپ کو ان سب کے بارے میں پتہ ہوگا۔ اس کا اشارہ اپنی پریگننسی کی جانب تھا۔ وہ سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ اور آپ کے ماں باپ کو بھی؟ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی جب اس نے ایک بار پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ کتنی صفائی سے آپ میری ہی ناک کے نیچے سب کچھ کرتے رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو موقع دوں میری بے وقوفی پر؟ یقیناً آپ میرا مذاق اڑاتے رہے ہوں گے، ہنستے رہے ہوں گے کہ کیسی بے وقوف بیوی ملی ہے، جس طرف میں لگاتا ہوں اسی طرف لگ جاتی ہے۔ ہاں میں پاگل تھی، میں بے وقوف تھی جو آپ پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی، لیکن اب نہیں۔ اب آپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ یقیناً مجھے پاگل بنا کر آپ کی یونیفارم پر ایک سٹار تو لگ ہی چکا ہوگا۔ مبارک ہو اس کامیابی کی، وہ غصے سے کہتی، اپنا سارا سامان اٹھاتی وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ کیان نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے باہوں میں آ سمائی تھی۔ ہاں خوش تو میں بہت ہوں یار، پروموشن ہوا ہے میرا، لیکن اس کی خوشی میں تمہارے ساتھ مناؤں گا۔ آخر تمہاری وجہ سے ہی تو یہ سب کرنے میں کامیاب ہوا ہوں میں۔ جانتا ہوں میرا قصور ہے، اور تم بالکل حق پر ہو، تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اس میں سارا قصور میرا بھی نہیں ہے۔ میں نے جب بھی اس مشن پر کام کرنا شروع کیا، بابا کو میری شادی کی جلدی لگ گئی، اور پھر شادی کروا کر ہی دم لیا۔ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے گھر کے اندر ہی کچھ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے، جن کے ہوتے ہوئے میں تمہیں سب کچھ بتانا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ ہاں جانتا ہوں تمہارے ساتھ عجیب طرح کے من گھڑت کہانیاں بناتا رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں میرا مقصد تھا، جس میں میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اپنی بے وقوف سی بیوی کو اعتماد میں لینے کے لیے خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہاں بات صرف تمہارے اور میرے رشتے پر نہیں، بلکہ میرے ملک کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، جس پر میں کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہاں میں نے تمہارا استعمال کیا، کیونکہ میں خود قانون تک وہ سارے ثبوت نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، وہ لوگ ٹیم میں بندھے ہوئے تھے، لیکن ایک دوسرے سے اپنا راز چھپانے کے لیے ایک دوسرے کا راز کھول دیتا تھا، اور دوسرا اپنے راز کو چھپانے کے لیے مجھے اچھی خاصی رقم دے دیتا تھا۔ ان سب کو پتا تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں، لیکن وہ ثبوت میرے کمرے سے چوری ہو کر پولیس تک کیسے پہنچاؤں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس اسی لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا۔ میرا ارادہ اس دن تم سے مل کر تمہیں سب کچھ بتانے کا تھا کہ انسپکٹر عباس میں ہی ہوں، لیکن مجھے شک تھا کہ کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسی لیے مجھے تم سے وہ ثبوت وہیں پر رکھ کر جانے کے لیے کہنا پڑا۔ تمہارے جانے سے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد میں وہاں سے وہ لینے میں کامیاب ہوا تھا۔ یقین مانو میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں رہا ہے، بہت مشکل سے یہ سب کرنے میں کامیاب ہوا ہوں میں، لیکن پھر بھی ان سب چیزوں میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں میری وجہ سے اتنی ٹینشن میں رہنا پڑا۔ قصوروار
میں ہوں۔ اس وقت تم جس کنڈیشن میں ہو مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ تمہیں ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھنا چاہیے، لیکن الٹا میں ہی تمہیں ٹینشن دے رہا ہوں۔ میں بہت برا شوہر ہوں، جانتا ہوں، لیکن یقین مانو اگر برا بھی ہوں تو بھی صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ اب خاموشی سے اسے قبول کر لو، تمہاری ہر سزا مجھے قبول ہے۔ بس مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑنے والا کام مت کرو، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ تم جانتی تک نہیں ہو، اپنی شادی شدہ زندگی کو ٹھیک سے انجوائے تک نہیں کر سکا ہوں میں۔ اب کچھ لمحے سکون کے ملے ہیں تو تم روٹھ کر جا رہی ہو۔ پلان کینسل کر دو، بلکہ پوسٹ پون کر دو۔ جب تک میرا اگلا مشن شروع ہوتا ہے نا، تب تک میرے ساتھ رہو، پھر ناراض ہو کر چلی جانا۔ جب میرا مشن ختم ہوگا میں تمہیں منانے آ جاؤں گا۔ وہ مزے سے بول رہا تھا جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہر مشن میں مجھے یوں ہی اگنور کیا کریں گے اور جب آپ کا مشن پورا ہوگا مجھے منانے آ جایا کریں گے؟ ہاں، ہر مشن میں ہمارا ایک ایک بچہ ہوگا، زیادہ نہ صحیح، لیکن اس جاب میں 20-25 سال تو مشن پورے کرتے گزر جائیں گے، اور ہر سال کے ساتھ ایک بچہ، اور اگر کسی سال 2 ہو گئے تو سوچو تو دکان ڈال لیں گے، مشن کے ساتھ کاروبار بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی تو کیان نے اسے دیکھا۔ یقیناً اس کا آئیڈیا اسے کافی پسند آیا تھا۔ ماشاءاللہ، کتنی بزنس مائنڈڈ عورت ہو تم۔ یار، تم بابا کے بزنس میں ہاتھ کیوں نہیں بٹاتی؟ ویسے بھی وہ انہیں مجھ سے بہت ساری شکایتیں ہیں، کم از کم ان کی مدد کر کے ان کی شکایت بھی دور کر دو۔ لیکن نہیں، تم نے یہ سارا کام بھی مجھ پر ڈالا ہے۔ اف خدایا، ایک اکیلا انسان کیا کرے؟ یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا، چلو ابھی کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کرتا اس کے گالوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ میں نے اب تک آپ کو معاف نہیں کیا، اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو معاف کر دو نا، تم کیا ستاروں کا حال دیکھ کر معاف کرو گی؟ وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ کیان، میں ناراض ہوں آپ سے، آپ کو مجھے منانا چاہیے، آپ الٹا۔ میرے منانے کا طریقہ الگ ہے جانو، خود ہی ناراضگی ختم کر دو، ورنہ کیا بولیں؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک کیان اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس نے اس سے الگ ہونے کی کوشش کی، لیکن کیان نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کی سانسوں میں اپنی خوشبو بسائے وہ اس کے خود سے دور جانے کا ہر راستہ بند کر چکا تھا۔ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا، لیکن وہ تو جنونی سا ہو گیا تھا۔ اس سے 3 مہینے کی جدائی نے اس کو ایسا کر دیا تھا یا کچھ اور، لیکن وہ اس کے لبوں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تم ناراض کیوں تھی مجھ سے؟ وہ اس کے لبوں کو بخشتے ہوئے اپنے انگوٹھے سے اس کے لب سہلانے لگا۔ آپ عباس بن کر مجھ سے اتنی روڈلی بات کیوں کر رہے تھے؟ اسے اچانک یاد آیا۔ ارے وہ تو جانا تم پر رعب جمانے کے لیے، تاکہ تمہیں شک نہ ہو کہ فون پر تمہارا شوہر ہے، وہ مزے سے کہتا اس کے گالوں پر اپنے لب رگڑنے لگا۔ چلو اب باہر چلتے ہیں، اور پلیز ماما بابا سدان سے ناراض مت ہونا، میں نے ان لوگوں کو قسم دی تھی۔ وہ پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی، کیونکہ جو بھی تھا یہ جان کر کہ کیان یہ سب کچھ اپنے ملک کو بچانے کے لیے کر رہا تھا، وہ اندر سے بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، بلکہ اپنے شوہر پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ ملک کے محافظ کے لیے زندگی آسان نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور ولیل یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے لیے خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر وہ نہیں تھا جو سوچ کر وہ سکون سے سو نہیں پاتی تھی۔ وہ بے وقوف تھی، اور کیان نے اس کی بے وقوفی کی مدد سے بہت کچھ کر لیا تھا، اور وہ اسے سمجھنے والا اس کا جیون ساتھی تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ تھے، اور اب ایک پرفیکٹ لائف ان کی منتظر تھی۔ ختم شد، فائنلی یہ ناول ختم ہوا۔ کتنے مہینوں کے بعد؟ یہ ناول جنوری میں سٹارٹ ہوا تھا، جنوری، فروری، مارچ، اور مئی بھی آ گیا۔ مطلب اتنا اس کے ناول کے بیچ میں میرے گھر میں 3 ڈیتھ ہوئی، 2 شادیاں آئی، اور ابھی تیسری شادی آ رہی ہے۔ اللہ
یہ ناول میری لائف کا سب سے لانگسٹ ناول رہا ہے، اور مزے کی بات یہ صرف 23 ایپیسوڈ پر تھا۔ اصل میں یہ ناول 3 دفعہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ میں ایک دفعہ اس کی 11 قسطیں لے کر اس کی 19 قسطیں ڈیلیٹ ہوئی، اور ایک دفعہ جب میں نے اس کی دوسری دفعہ قسطیں لکھی تو 14 قسط سے لے کر اس کی 25 ایپیسوڈ تک ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد نا میرا ایسا دل خراب ہوا اس ناول پر، کیونکہ ایک دفعہ میرا فون گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، تو وہ ہر چیز اس میں سے کاٹنی پڑی اس کو واپس سیٹ کرنے کے لیے، اور دوسری دفعہ میرا جو فون تھا وہ اپنے آپ ریسیٹ ہو گیا تھا، تو ہر چیز بیچ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ لیکن فائنلی آج یہ ناول مکمل ہوا، اور شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ ناول ختم ہوا۔ یہ میرے لیے سب سے لانگسٹ ناول رہا ہے۔ تو آپ کو یہ ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنے ڈاٹ کے دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔